ایک تیسرا جو اللہ کے نبی نے سب سے اہم اور مضبوط وہ بنایا وہ میثاق مدینہ۔ غور سے سنیں آپ لوگ، یہ قصہ کہانیاں بیان نہیں کی جاتی ہیں، یہ نبی کی سیرت بیان کی جاتی ہے، یہ ہنسنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ، اسلامی دستور، اسلامی نظام، اسلامی قانون، اس وقت اللہ کے نبی نے حکومت اسلامیہ، حکومت الہیہ نہیں، حکومت الہیہ نہیں جو آج بہت سارے فرقے والے حکومت الہیہ قائم کرنے کے چکر میں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے میثاق مدینہ کے اندر قوم، قبیلے اور مذاہب کے اختلاف کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشترکہ ریاستی نظام قائم کیا۔ مشترکہ ریاستی نظام، کیا مشترکہ ریاستی نظام؟ میثاق مدینہ کے اہم نقاط، پہلا نقطہ، سب شہریوں کے حقوق محفوظ رہیں گے۔ جو مدینے میں ہیں، کسی بھی یہودی ہو، کرسچن ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، سب کے حقوق جو ہیں وہ دنیاوی حقوق سب کے محفوظ رہیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کا یہ نظام ہے، یہ نہیں کہ آپ بدن میں بم باندھ کر کے اور جا کر کے ابریا کو اور کیا نام ہے ان کو اڑا دو۔ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے، اسلام ارہاب کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام جو امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں سب سے اہم جو نقاط پیش کیا، کہا کہ سب شہریوں کے حقوق محفوظ رہیں گے۔ ابھی تک جو بھی ہوا اس کو ختم کر کے سارے شہریوں کے حقوق محفوظ رہیں گے۔ دوسرا، سب کو مذہبی آزادی دی جائے گی، مذہبی آزادی آپ کریں، آپ کا دل کہے اسلام میں آئیے، نہیں آتے ہیں آپ اپنے دین پر رہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، دعوت ہم دیں گے، ماننا نہ ماننا تمہارے اوپر ہے، لیکن تم اپنے مذہبی آزادی پر تم رہو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی حکومت کے اندر، وہی مکہ کے اندر کفار کی جب حکومت تھی، کفار مسلمانوں پر کیسا ظلم ڈھائے، لیکن اللہ کے نبی نے جب مدینے میں پہنچے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے کہ اوس اور خزرج کے اکثر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، وہ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں یہود و نصارہ مدینے کے اندر امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا سب کو مذہبی آزادی دی جائے گی، جنگ اور امن کے فیصلے اجتماعی مشورے سے ہوں گے۔ تیسرا، اللہ کے نبی نے کہا کہ کہیں اگر جنگ ہوا، کوئی اس مدینے پر حملہ کرے گا، کوئی اگر کہیں لڑنا ہوگا تو ہم اجتماعی طور پر مشورہ کر کے اس کا دفاع کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے چوتھا جو میثاق مدینہ کہا، اس کو آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو سنیے گا۔ میثاق مدینہ بہت اہم ہے اور آج کے دور کے لیے ہر اس انسان کو جاننا چاہیے میثاق مدینہ، تاکہ اگر کوئی غیر مسلم، غیر آدمی اسلام پر نقطہ چینی کرے تو آپ کم سے کم اس کا دفاع ان میثاق مدینہ سے آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا آج جو میثاق مدینہ میں ایک اور تھا کہ ظلم و زیادتی کے خلاف مشترکہ دفاع کیا جائے گا۔ ظلم و زیادتی اگر کسی کے اوپر ہوتی ہے تو اس میں دین اور دھرم کو نہ دیکھ کر کے تمام لوگ مل کر کے اس ظالم کا کیا نام ہے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کو وہاں دور بھگائیں گے اور ظالم کا اس کے کردار تک پہنچائیں گے۔ یہ دنیا کا پہلا تحریری آئین تھا جو اسلام نے پہلے طور پر تحریری شکل میں قوانین، ضوابط پارلیمنٹ میں جو پاس ہوا نبی کے، یہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنایا۔ آج پوری دنیا اگر یہ قانون پر اگر پوری دنیا عمل کرے، کسی بھی ملک کا، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ دنیا کا کسی بھی ملک کے اندر ہو، میثاق مدینہ کو اگر سامنے رکھ لیا جائے، اللہ کی قسم شہری لوگ سب امن و امان کی زندگی گزاریں گے۔ یہ اسلامی ریاست کی تنظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی تنظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک منظم
چوتھا جو اللہ کے نبی نے کیا، پہلا مسجد نبی کی تعمیر، دوسرا بھائی چارگی اسلام میں، تیسرا میثاق مدینہ جو ابھی بیان کیا ہوں، اس کو آپ لوگ ضرور مدینے کی چیزوں کو سننا ہے، اگلے ہفتے میں ایک ایک کر سے پوچھوں گا انشاءاللہ۔ چوتھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی تنظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑی محنت سے ہم نے تیار کرتے ہیں، ہم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت محنت سے اس کو تیار کرتے ہیں، پورے سیرت کو خلاصہ کر کے لا کر کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ چوتھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی تنظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک منظم نظام حکومت قائم کی، جس میں سے پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی اور عامل مقرر کیے، عامل مقرر کیے، بیت المال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، فوجی نظام اور سرحدوں کی حفاظت، خط کتابت اور سفارتکاری، نگرانی اور عدل کی عملی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے تعلیم و تربیت کا پانچواں تعلیم و تربیت کا انتظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قرآن و سنت کی تعلیم کو منظم کیا، اصحاب صفہ قائم کیا، قرآن و تعلیم